جب سائنس قرآن کی تفسیر کرنے لگے، ایک ویڈیو نظر کے سامنے سے گزری جس میں ڈاکٹر یہ بات کر رہے تھے کہ انسان کے جسم کے اندر سب سے زیادہ جینیاتی مشابہت رکھنے والا جانور دراصل خنزیر ہے۔ میں نے ویڈیو کو نظر انداز کر دیا، لیکن وہ بات ذہن کے اندر کہیں بیٹھ گئی۔ 2 دن بعد جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو سورۃ المائدہ کی ایک آیت پر دل ٹھہر گیا۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرادة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ سورۃ المائدہ آیت 60۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان لوگوں سے بھی بدتر انجام کے بارے میں بتاؤں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ ناراض ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہ لوگ بدترین مقام والے اور راہ راست سے سب سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ میں صرف آزاد کے تصور پر نہیں رکا، بلکہ سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر کا ذکر ہی کیوں چنا۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی جسم جن جانوروں کو سب سے بہتر قبول کرتا ہے ان میں سب سے نمایاں خنزیر ہے۔ اس کے دل کا صمام ہو، گردہ ہو یا جلد، انسانی جسم اسے آسانی سے قبول کر لیتا ہے اور رد نہیں کرتا۔ تحقیق یہاں تک کہتی ہے کہ خنزیر کے گوشت کے بافتی ریشے انسان کے گوشت کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں، اور بعض سنگ دل مجرموں نے جو آدم خوری جیسے گناہ کیے، یہ گواہی دی کہ انسانی گوشت کا ذائقہ خنزیر کے گوشت سے بہت ملتا جلتا ہے، العیاذ باللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے کسی قوم پر عذاب نازل فرمایا تو انہیں بندر اور خنزیر ہی کیوں بنایا گیا؟ سورۃ الاعراف میں اس کی مزید وضاحت آتی ہے، جہاں اصحاب السبت کے گناہ پر فرمایا گیا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ سورۃ الاعراف آیت 166۔ ترجمہ: پھر جب وہ ان باتوں سے باز نہ آئے جن سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ جب ہم جدید حیاتیاتی تحقیق پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چمپانزی کا ڈی این اے انسان سے 98.5% مشابہت رکھتا ہے، یعنی یہ مشابہت صرف شکل میں نہیں بلکہ مکمل جینیاتی سطح پر موجود ہے۔ سائنس اسے ارتقاء کہتی ہے، لیکن قرآن اسے مسخ قرار دیتا ہے۔ تو کیا مسخ صرف چہرے اور جسم کی شکل کا ہوا تھا، یا اندرونی ساخت بھی بدل دی گئی تھی؟ کیا یہی وجہ ہے کہ آج بندر اور خنزیر ہمارے جسمانی نظام سے اتنی مماثلت رکھتے ہیں؟ پھر ایک اور آیت پر دل رکا۔ اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت 173۔ ترجمہ: اللہ نے تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے اور نہ بغاوت کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہاں غور سے دیکھنے پر سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے خنزیر کے گوشت کو کیوں حرام کہا۔ کیا وہ قومیں جنہیں اللہ نے مسخ کیا، ان کی خلقت اس حد تک تبدیل ہو گئی کہ آج ہم انہی کے جینیاتی نظام کو اپنی بیماریوں کے علاج میں استعمال کر رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے قرآن کے الفاظ اور زیادہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ سورۃ الفصلت آیت 53۔ ترجمہ: ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، دنیا کے کناروں میں بھی اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن ہی حق ہے۔ اور کیا تیرے رب کا یہ جاننا کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ ہم سچائی سے منہ موڑ سکتے ہیں مگر اللہ کی نشانیاں ہم سے منہ نہیں موڑتی، اور شاید آنے والا وقت ان آیت کو اور زیادہ عیاں کر دے گا۔